السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہانڈیز فوڈ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان نیشنل حلیم کی ریسپی لے کر آئے ہیں۔ ہم 4 سے 5 پیاز کو باریک چاپ کر لیں گے، 1 چمچ ادرک کا پیسٹ، 1 چمچ لہسن کا پیسٹ لیں گے، 1 کپ آئل یا گھی ایک کڑاہی میں ایڈ کریں گے اور اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ آئل کے گرم ہونے کے بعد چاپ کیے ہوئے پیاز ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم فرائی کریں گے۔ پیاز کی مقدار زیادہ ہے، اس کو فرائی ہونے میں کچھ ٹائم لگ جائے گا، تقریباً 10 منٹ میں یہ فرائی ہو جائیں گے۔ پیاز براؤن ہونے کے بعد ہم پیازوں کو نکال لیں گے۔ پیاز بہت ہی کرنچی ہو چکے ہیں۔ اب ایک برتن میں ہم آئل لیں گے، ہم بون لیس چکن اس میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ حلیم میں زیادہ تر بون لیس چکن استعمال ہوتا ہے۔ اگر ساتھ میں ہڈی ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 5 منٹ پکانے کے بعد ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں چاپ کی ہوئی ہری مرچیں بھی ایڈ کر دیں گے۔ تقریباً 5 منٹ کے لیے اس کو ہم پکائیں گے اور مکس کریں گے اور 5 منٹ کے بعد اس کو ہم کور کر دیں گے اور 10 منٹ کے بعد ہم اس کا کور اتاریں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر اس کا آ گیا ہے اور اس نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم اس کو اور پکائیں گے کیونکہ ہم نے اس کی بوٹی بہت ہی زیادہ سافٹ کرنی ہے۔ اب اس کو 2 سے 3 منٹ تک مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد نیشنل حلیم کا 90% مسالہ ہم اس چکن میں ایڈ کر دیں گے۔ صرف ہم نے 10% مسالہ اس لیے رکھنا ہے کہ اینڈ پر جو تڑکا لگائیں گے اس میں ہم مسالہ استعمال کر لیں گے۔ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اور تھوڑی دیر تک بھونیں گے۔ ہم نے مسالہ اچھی طریقے سے اس میں بھون لینا ہے۔ اگر آپ کھانا تیکھا کھاتے ہیں تو 1 چمچ اس میں ہم بھر کر دڑا مرچ کی ایڈ کر دیں گے۔ اگر نہیں کھاتے تو پھر آپ رہنے دیجیے گا، وہی مسالہ ٹھیک ہے۔ اب 2 سے 4 منٹ کے لیے ہم مرچ کو بھونیں گے تاکہ اس کی اچھی سی اسمیل جو ہے چکن میں ایڈ ہو جائے اور کچا پن فیل نہ ہو۔ اب اس میں ہم آدھا کپ پانی کا ایڈ کریں گے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ نیچے نہ لگے۔ اس کو 5 منٹ کے لیے ہم کور کریں گے۔ کور اتارنے کے بعد آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت چکن کا کلر آ چکا ہے۔ ہمارا چکن تقریباً پک چکا ہے، یہ بالکل کھانے کے لیے ریڈی ہے، لیکن ہم نے اس کو اور زیادہ سافٹ تیار کرنا ہے کیونکہ ہم اس کو حلیم کے لیے بالکل باریک چاپ کریں گے۔ ہم تقریباً 2 لیٹر کے نزدیک اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور پانی کو بوائل آنا شروع ہو جائے گا اور اس کو ہم پکنے کے لیے درمیانی آنچ پر رکھ دیں گے اور اس کو اوپر سے کور کر دیں گے۔ 10 منٹ کے بعد دیکھیں گے کہ کتنے اچھی طریقے سے اس کو ابال آ رہا ہے اور ہم اس کو مکس کرنا شروع کر دیں گے۔ ہم نے چکن کو نکال کے چیک کرنا ہے کہ چکن کتنا سافٹ ہو چکا ہے اور کتنا رہ گیا ہے۔ اب ہم تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے اس کو اور پکائیں گے اور اس کو کور کر دیں گے۔ اب 5 منٹ کے بعد ہم چکن کو نکال لیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اس کے نیچے ہم نے مسلسل بالکل ہی لو فلیم چلائی رکھنی ہے تاکہ یہ ہلکی ہلکی آنچ پر یہ پکتا رہے اور اس کا ذائقہ اور اچھا ہوتا جائے۔ اور دوسری طرف ہم ایک جوسر بلینڈر میں پانی ڈالیں گے اور اس میں ہم نیشنل حلیم کا مکس پاؤڈر جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اور اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیں گے۔ اس سے ہمارے حلیم میں پھٹیاں نہیں بنیں گی اور بہت ہی وہ تھک سا پیسٹ تیار ہو جائے گا۔ اس سے ہمارا ٹائم کا بھی بچت ہے اور وہ ہم تیار کیا ہوا پیسٹ ہم کڑاہی میں ایڈ کر دیں گے جس پر ہم نے پانی کو بوائلنگ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور تھوڑا تھوڑا سا ہم ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے جائیں گے۔ تقریباً 1 پیکٹ سے ہمارے 2 جگ ایزیلی بن جائیں گے۔ ہم نے زیادہ گاڑھا بھی نہیں اس میں ایڈ کرنا، ہم نے تھک سا ایک پیسٹ بنانا ہے اور اس کو ہم نے کڑاہی میں ایڈ کر دینا ہے۔ اور باقی آدھا جگ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، اس کا پیسٹ تیار ہے، اس کو بھی ہم کڑاہی میں ایڈ کر دیں گے۔ ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایڈ کرتے وقت ہم نے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے اور درمیانی فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے کیونکہ اس کو درمیانی فلیم پر ہی پکا سکیں گے۔ اگر ہم فلیم زیادہ کر دیں گے تو یہ نیچے سے لگنا شروع ہو جائے گا اور اس کو ہم مکس کرتے رہیں گے۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ یہ وقت لے جائے گا پکنے میں۔ اگر آپ چاہیں تو حسب ضرورت اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس سے یہ اور پتلا ہو جائے گا اور اس کو پکنے میں اور آسانی ہوگی۔ لو فلیم پر ہم 5 منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے اس کو بوائل آ جائے اور یہ اندر سے دالیں پکنا شروع ہو جائیں۔ اب اس کو اچھی طریقے سے ابالا آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کا کور ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے اور اس کو پھر ہم مکس کرنا شروع کر دیں گے اور ہم نے جو چکن نکالا تھا اس کو باریک باریک چاپ کر لیں گے
آپ چاہیں تو چھری کی مدد سے کر لیں، چاہے ہاتھوں کی مدد سے اس کو شریڈ کر لیں۔ اب ساتھ ساتھ حلیم میں ہم چمچ چلاتے رہیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد اب چاپ کیا ہوا چکن اس میں ایڈ کر دیں گے اور چکن کو پکانے کے لیے اس کو مکس کرتے رہیں گے۔ تقریباً 4 سے 5 منٹ تک ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ چکن اچھے طریقے سے سبھی میں مکس ہو جائے۔ اس کو اور تھک کرنے کے لیے اور چکن میں اچھی طریقے سے جذب ہونے کے لیے 5 منٹ کے لیے اور ہم کور کر دیں گے تاکہ یہ اندر سے اچھی طریقے سے کوکنگ ہونا شروع ہو جائے۔ اور 5 منٹ کے بعد اس کا کور اتاریں، دیکھیں ماشاءاللہ سے پہلے سے گاڑھا محسوس ہو رہا ہے۔ ہم نے تقریباً اس کو 15 سے 20 منٹ تک ایسے ہی پکانا ہے، کیونکہ حلیم ہے یہ، اسے جتنا زیادہ پکائیں گے یہ اتنا ہی مزیدار تیار ہوگا۔ تقریباً ہم نے 10 منٹ تک اس کو ایسے ہی چمچے سے مکس کرتے رہنا ہے اور پکاتے رہنا ہے۔ ہم نے حلیم میں جلدی نہیں کرنی، اگر ہم جلدی کر لیں گے تو ہمارا حلیم کچا رہ جائے گا اور اس کا وہ ذائقہ اور وہ مزیدار نہیں ہوگا۔ اب ایک سائیڈ پہ ہم آئل کو گرم ہونے کے لیے پین میں رکھ دیں گے۔ جب پین گرم ہو جائے تو اس میں ہم بچا ہوا مسالہ ایڈ کر دیں گے جو ہم نے نیشنل حلیم مسالے سے بچا کے رکھا تھا۔ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو 1 منٹ کے لیے فرائی کریں گے تاکہ یہ بہت ہی زیادہ آئل کے ساتھ گرم ہو جائے، اور جیسے ہی یہ گرم ہو جائے ہم اس کو حلیم میں ایڈ کر دیں گے۔ آپ نے تڑکا لگاتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں آپ کے ہاتھ نہ جل جائیں۔ اس سے جو گھی ہے وہ بہت زیادہ اچھلتا ہے پانی کے ساتھ ریئیکشن کرنے کے بعد۔ تڑکا لگانے کے بعد ہم اس کو دوبارہ مکس کرنا شروع کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ اب ہمارا حلیم پک چکا ہے، ہم اس کے اوپر دھنیا ایڈ کر دیں گے تاکہ دھنیا کی خوشبو بہت ہی اچھی طریقے سے اس میں پھیل جائے، اور اس کو 2 سے 4 منٹ کے لیے کور کر دیں گے اور نیچے ہم دم والا فلیم آن کر دیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارا حلیم ریڈی ہے اور بہت ہی اچھا اس کا ٹیکسچر آ رہا ہے۔ اب ہم اس میں چاپ کی ہوئی باریک ہری مرچ اس میں ایڈ کر دیں گے اور 2 سے 4 دانے ہم اس میں ادرک کے ایڈ کر دیں گے، کیونکہ ہم نے اس کے لیے سائیڈ پہ ادرک چاپ کی ہوئی ہے۔ جب ہم اس کو سرو کریں گے تو اس کے ساتھ ادرک، ہری مرچ اور لیموں وغیرہ ساتھ میں ایڈ کریں گے، اور جو ہم نے پیاز چاپ کر کے براؤن کیے ہوئے تھے، فرائی کیے ہوئے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت ہمارا حلیم آ رہا ہے۔ ہم اس کے اوپر براؤن جو پیاز کیے تھے اس کا چھڑکاؤ کر دیں گے اور اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کے اوپر دھنیا، ہری مرچ اور ہماری جو ادرک ہے اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ اس کا بہت ہی اچھی خوشبو اور بہت اچھا اس کا ٹیکسچر آ جائے۔ اب ہمارا حلیم کھانے کے لیے ریڈی ہے اور ماشاءاللہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔